تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے نام کی تبدیلی سے متعلق زعفرانی جماعتوں کے مطالبات کے درمیان محکمہ آثار قدیمہ نے واضح کر دیا ہے کہ ایسے کوئی تاریخی ثبوت یا سابقہ ریکارڈ نہیں ملتا جن سے یہ اشارہ ملے کہ سابق میں حیدرآباد کا کوئی دوسرا نام تھا۔ محکمہ آثار قدیمہ نے یہ بھی کہا کہ چار مینار پر بھی بھاگیہ لکشمی مندر کے تاریخی ریکارڈ کی کوئی تفصیلات سرکاری طور پر دستیاب نہیں ہیں۔ آر ٹی آئی کارکن رابن زیچیوس نے قانونی حق معلومات کے تحت اس سلسلے میں تفصیلات طلب کی تھی اور محکمہ آثار قدیمہ سے مختلف سوالات کیے تھے۔ 4 اگست کو مرکزی حکومت کے اس محکمے نے آر ٹی آئی کارکن کو جواب روانہ کیا، جنہوں نے شہر، اس کا نام اور بھاگیہ لکشمی مندر کے تعلق سے تفصیلات طلب کی تھی۔ محکمہ آثار قدیمہ کے حیدرآباد سرکل میں، جس کے تحت چار مینار اور قلعہ گولکنڈہ بھی آتے ہیں، کہا کہ اس قسم کی کوئی تفصیلات ہمارے دفتر میں دستیاب نہیں ہیں۔ آر ٹی آئی کے مطابق حیدرآباد کا نام کبھی بھی بھاگیہ نگر یا بھاگ نگر یا کوئی دوسرا نام نہیں تھا۔ اس سلسلے میں کوئی تاریخی ثبوت موجود نہیں ہے یا پھر اس وقت کا کوئی سکہ بھی دستیاب نہیں ہے جس میں بھاگمتی یا بھاگ نگر کی نشاندہی کی گئی ہو۔ محکمہ آثار قدیمہ نے مزید کہا کہ ایسا کوئی ریکارڈ بھی دستیاب نہیں ہے جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ سابق نائب وزیر اعظم ہندوستان سردار ولبھ بھائی پٹیل نے کبھی بھی حیدرآباد کا نام بدل کر بھاگیہ نگر یا کوئی دوسرا نام رکھنے کے لیے اصرار کیا تھا۔ چار مینار سے متصل بھاگیہ لکشمی مندر کی موجودگی کے ثبوت کے بارے میں بھی آر ٹی آئی کے تحت سوال کیا گیا تھا، جس پر محکمہ آثار قدیمہ نے کہا کہ ایسے کوئی ریکارڈز موجود نہیں ہے جن سے ظاہر ہو کہ آج جس مقام پر چار مینار موجود ہے وہاں کوئی مندر تھا۔ محکمہ آثار قدیمہ نے مزید اعتراف کیا کہ چار مینار سے متصل مندر کو غیر قانونی طور پر 1960 کے اوائل میں تعمیر کیا گیا۔ 2019 میں ایک نمائندگی پر محکمے کے سابق سپرنٹینڈنٹ ملن کمار چاولہ نے بھی اس کا اعادہ کیا تھا۔